السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اکتوبر کا مہینہ ہے اور اس اکتوبر کے مہینے میں بے شمار پاکستانی قوم کو واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مہینے میں سانحہ کارساز ہے جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب ملک تشریف لائیں تو ان کے قافلے پہ حملہ ہوا، اور اسی مہینے میں 12 اکتوبر کا وہ اہم دن ہے جب پاکستان کے منتخب وزیر اعظم نے اپنے آرمی چیف کو کے طیارے کو بیرون ملک لینڈ کرنے کا حکم دیا، اور اس میں افسوسناک امر یہ تھا کہ طیارے میں جو مسافر بردار طیارہ تھا، جو اس میں پیسنجر موجود تھے، اور انہیں اتنی جلدی تھی اپنا آرمی چیف لگانے کی کہ طیارے کا پائلٹ یہ کہہ رہا تھا کہ فیول ختم ہو رہا ہے اور وہ دوسرے کسی شہر میں نہیں جا سکتا، لیکن اس کے باوجود اس کو کراچی لینڈ کرنے سے روکا جا رہا تھا۔ تو یہ 12 اکتوبر کا ہی دن تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 12 اکتوبر سے پہلے اس وقت کے منتخب وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب ایک نیا قانون لا رہے تھے ملک میں، اور اس کی وہ مختلف وضاحتیں بھی کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد کی کنونشن سینٹر میں ان نے ایک علماء مشائخ کی کانفرنس بلائی جس میں اس قانون کی وضاحت کی، اور میں بھی ایک سامع کے طور پہ اس کانفرنس میں موجود تھا۔ اس کا ماحول، اس کے نعرے، اس کا جو کنونشن سینٹر کے اندر جو ماحول تھا وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ملک بھر سے علماء کرام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، مصاحبین اور شاگردوں کے ہمراہ آئے تھے، اور جب نعرہ تکبیر لگتا اور اس کے بعد جب نعرہ رسالت کی نہ لگتا تو ایک گروپ بیٹھا تھا جو نعرہ رسالت کے ساتھ پھر دوبارہ نعرہ تکبیر لگا دیتا تاکہ نعرہ رسالت کوئی نہ لگا سکے۔ تو میں اس کا گواہ ہوں اور یہ منظر میرے سامنے ہے۔ اور جب وہاں دو حضرات نے، علماء کرام نے بات کی اس قانون کے حوالے سے جو میاں محمد نواز شریف لانا چاہتے تھے، تو انہوں نے پھر مائک خود سنبھال لیا اور وضاحت کی، اور وضاحت میں یہ کہا کہ فلاں شہر میں گیا، ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی، میرا دل بڑا دکھی تھا، میں سزا دینا چاہتا تھا لیکن میں مجبور تھا، میں سزا نہیں دے سکتا تھا۔ تو وہ ایک سپریم کورٹ سے بالاتر اور پارلیمنٹ سے بالاتر ایک قانون جس میں وہ انتظامی حکم دے سکیں اور سزائیں بھی سنا سکیں، یعنی وزیر اعظم کا فرمایا ہوا حکم جو ہے وہ سزا قرار پائے، جہاں تک میری سمجھ آئی تھی۔ تو ایک ایسا لا وہ لانا چاہتے تھے جس کو انہوں نے اسلامائزیشن کا بھی حوالہ دیا۔ تو میرے خیال میں کہ اگر 12 اکتوبر 99 نہ آتا تو میاں محمد نواز شریف صاحب ہمارے اس وزیر اعظم کے ساتھ امیر المومنین ہوتے، اور وہ امیر المومنین بننے کی خواہش رکھتے تھے اور اس طرف جا رہے تھے، جس طرح کہ وہاں علماء مشائخ کنونشن میں انہوں نے اپنے اس آئندہ کے جو پروگرام تھے ان کی وضاحت بھی کی۔ تو مجھے یاد ہے کہ ایک موقع پر ایک افیسر سے میں نے پوچھا کہ اگر 12 اکتوبر 99 نہ آتا تو پھر ہمیں اس وقت امیر المومنین کی قیادت میں ہم پاکستان میں رہ رہے ہوتے۔ تو بہرحال 12 اکتوبر 99 نے جہاں اور بہت ساری تبدیلیاں لائیں، وہ پاکستان کی قوم کو ایک امیر المومنین سے محفوظ بنا لیا۔ تو لہٰذا میرے نزدیک یہ بڑا اہم دن ہے 12 اکتوبر کا۔ بہت سارے لوگ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے اور انہیں اس بات کا حق ہے۔ جو لوگ میاں صاحب کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں وہ اس کو جمہوریت کی شکست قرار دیں گے، جمہوریت کا خاتمہ قرار دیں گے، لیکن جو اس وقت کے سیاسی کارکن جو حالات اور واقعات سے پوری طرح آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ میاں صاحب بھی جمہوریت کے ساتھ ساتھ ایک آمریت کے راستے پہ چل پڑے تھے،
اور اگر مارشل لا ہو، فوجی حکومت ہو، تو قوم کو پتہ ہوتا ہے اور اس کی مخالفت ہو سکتی ہے، اس سے مطالبہ ہو سکتا ہے جمہوریت کی بحالی کا۔ لیکن اگر آئین کو ہی ایک آمرانہ آئین بنا دیا جائے اور ایک فرد واحد کے پاس تمام اختیارات دے دیے جائیں یا ایک خاندان کے پاس تمام اختیارات دے دیے جائیں، تو پھر اس کا نتیجہ اس قوم کو کیا بھگتنا پڑتا۔ یہ 12 اکتوبر اگر نہ ہوتا تو پھر قوم وہ بھی منظر دیکھ لیتی۔ تو مجھے امید ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو، جمہوری ادارے مضبوط ہوں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے جمہوری رویے بھی بنانے ہوں گے۔ میں ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ اس میں ہمارا قصور بھی ہے کہ ہم اپنے رویوں کو، ہم اپنے فیصلوں کو جمہوری نہیں بنا سکے۔ ہم جماعتوں کو مضبوط نہیں کر سکتے، جماعتوں کے اندر الیکشن نہیں کرا سکے۔ ہم ٹریڈ یونین کو اور اسکول کے اسٹوڈنٹس یونینز کو ہم بحال نہیں کر سکے۔ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ملک کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوں، یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ طلباء جو ہے وہ ان کی مجلس طلباء بحال ہوں۔ تو یہ ہمارے رویے ہیں۔ بالخصوص آزاد کشمیر کے اندر گزشتہ 30 سال میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکے، اور کئی حکومتیں آئیں جن میں بڑی جمہوریت کے دعوے دار جماعتوں کی حکومتیں بھی تھیں، لیکن وہ بلدیاتی انتخابات نہیں کروا سکے، اور اسی طرح اسٹوڈنٹ یونین اور ٹریڈ یونین کو بحال نہیں کر سکے۔ تو یہ بڑے افسوسناک امر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے ان کوتاہیوں کے اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج 12 اکتوبر کے دن میں قوم سے اپیل کروں گا، اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، ساتھیوں سے، سیاسی کارکنوں سے، آئیے مل کر اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے اپنے جمہوری اداروں کو مضبوط کریں، اپنی جماعتوں کو اندر جمہوریت نافذ کریں، اور انتقام اور ایک دوسرے کی دشمنی اور ایک دوسرے کے خلاف عناد جو ہے وہ اس کو ایک طرف رکھیں تاکہ قوم اور ملک آگے چل سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔